حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت، ان کی فتوحات اور معاشرے کے لیے آپ نے کیا کیا اقدامات کیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شکریہ۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ آج کے جدید دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا۔ سکندر اعظم نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار لوگ قتل کرائے، اور کئی نوجوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا۔ اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرات نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی ایک کو بھی حکم عدولی کی جرات نہ ہوئی۔ سکندر اعظم نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے سن ہجری کا اجرا کیا۔ نمبر 2، آپ نے جیل کا تصور دیا۔ نمبر 3، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ نمبر 4، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا۔ نمبر 5، آپ نے پولیس کا محکمہ بنایا۔ نمبر 6، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ نمبر 7، آپ پاشی کا نظام قائم کرایا۔ نمبر 8، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ نمبر 9، آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ نمبر 10، آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں اور سرکاری عہدیداروں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ نمبر 11، آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ نمبر 12، آپ نے دنیا میں پہلی مرتبہ حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ نمبر 13، آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جاتے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کے کپڑوں پر پیون لگے ہوتے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، اپنے دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔
کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا۔ سامعین کرام، دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس پر پورا اترتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے وقت مقروض تھے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل و انصاف کی یہ حالت تھی کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینے سے اتنے دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرات سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق موجود نہیں رہے۔ سامعین کرام، اگر دنیا بھر کے مورخین سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق کی بنائی گئی سلطنت کا موازنہ کریں تو انہیں سکندر اعظم کی حکومت حضرت عمر فاروق کے سامنے کنکر دکھائی دے، کیونکہ سکندر اعظم کی بنائی گئی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی تھی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، آج بھی وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ دنیا میں سکندر اعظم کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے گئے نظام دنیا کے تمام ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت تھے کہ جن کے بارے میں کافر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو آج پوری دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھول گئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارا روشن اسلام چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمارے پیغام کو آگے بھی پھیلائیں۔ شکریہ۔